مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈی چوک یعنی کہ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا بندی کچھ زیادہ ہی شروع ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کے صحافیوں اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں میں یہ فرق ہے کہ سوشل میڈیا کے صحافی زیادہ تر بے باک ہوتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جو صحافت 26 نومبر کے بعد الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہے۔ یعنی سینئر صحافی جو ہیں اس قتل عام کو مشکوک بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آواز بنتے قوم کی اور یہ پکار ہوتی کہ گولی کیوں چلائی، پاکستانیوں کی لاشیں کیوں گرائی، کون سا ڈی چوک جو ہیں وہ وہاں پہ یہ کوئی غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے، اور اس کے ڈسکریشن کا کوئی ان کو اندیشہ تھا جو انہوں نے جناب پاکستانیوں پہ گولی چلا دی، اور نہتے لوگوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے۔ یہ الزام نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے لوٹ مار ہوئی، بینک ہیں وہاں پہ، کمرشل مارکیٹیں ہیں، دکانات ہیں، کوئی ایک پتہ تک جو ہے اس کے چوری کا کوئی الزام نہیں لگا، لیکن انہوں نے جناب لاشیں گرا دی، اور پہلے سے خود ہی وہ وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی اگر آئیں گے تو پھر آپ کو گولیوں کو نپٹنا ہوگا۔ لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ خان کے لیے آواز کو دبا سکتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں لاشیں درکار ہیں، لیکن آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ لاشیں دینا چاہتے تھے، آپ اس تحریک کو، اس جدوجہد کو، اس احتجاج کو گولی کے زور سے دبانا چاہتے ہیں، اور آپ نے سب سے بڑا احمقانہ فعل یہ کیا 200 دن ہمارا دھرنا جاری رہتا، اتنی خبر نہیں بننی تھی جتنی خبر آپ نے گولیاں چلا کے آدھے گھنٹے میں پورے دنیا میں عالمی برادری کو، سول سوسائٹی کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آج پورے پاکستان کی حکومت کی، سرکار کی لعنت اور پٹکار پڑ رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو تاثر ابھرا ہے پوری دنیا میں کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے، یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا احترام نہیں ہے، اور یہاں پہ اپنی شہریوں پہ ڈی چوک اسلام آباد کا پائیدارت بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں احتجاج ہوئی ہے۔ کس حکومت نے گولی چلائی ہے؟ اور آپ نے گولی کس قانون کے تحت چلائی؟ قانون کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی، اور ان کو پتہ ہے کہ گولی چلا کے قتل کرنے کے نتیجے میں یہ 302 جس کی سزائے موت ہے اس میں یہ ملزم گردانے جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ اب انکار کر رہے ہیں۔ لاشیں کدھر ہیں؟ لاشیں جو ہیں وہ ان کی تو تدفین کر دی ہے، اور جو لاشیں ابھی آپ بیچ رہے ہیں، کل لکی مروت میں، پرسوں لکی مروت میں عمریات نامی آدمی جو ہے، جو بنو کا ورکر تھا، جو یہاں سے گمشدہ تھا، اس کی لاش لکی مروت کے تترخیل موضع سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ تازہ لاش تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بعد میں مارا گیا ہے، اور 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے سہاگ ہیں، کسی کے باپ ہیں۔ اتنا بھی رحم نہیں ہے، کیوں کر مار رہے ہیں ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ آپ کیوں ہم سے پھر آپ نے، چونکہ پشتونوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا، تو آپ نے پشتونوں کو نشانی عبرت بنانا شروع کیا۔ اسلام آباد کی پولیس جو ہے پشتونوں کو یرغمال بنائی بیٹھی ہے، آپ کا پشتون ہونا جرم ٹھہرا ہے۔ اگر آپ کی ان حرکات نے جو تکلیف دی ہیں تمام پشتون کو، جو افغانستان میں ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہیں، جو بلوچستان اور پنجاب اور سندھ میں ہیں، آپ نے ایک قومیت کو ان کی لسانیت کی بنیاد پہ اپنے ظلم، جبر اور سفاکیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ آپ کا عمل جو ہے ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے، اور آپ پشتونوں کو ضد پر ابھار رہے ہیں، آپ پشتونوں کو انتقام پر ابھار رہے ہیں۔ بس کرو، یہ پاکستان ہمیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، نہ کریں اس کے ساتھ ایسا۔ آج آپ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر یہ کنڈون ہوتا ہے کل آپ بلوچوں کے ساتھ، جو پہلے سے آپ کے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ اچھا سر، پی ٹی آئی اختلافات کے حوالے سے بتائیے گا، پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں ہے، اور لوگوں کی توجہ جو ہے ڈی چوک کے سانے سے ہٹانے کے لیے جناب اختلافات کی خبریں، کون سی اختلافات ہیں؟ پی ٹی آئی میں خان کے ساتھ کسی کی اختلاف کی جرت ہی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا قصہ ختم۔ اچھا شیر افضل، مروت صاحب فائنل کال کے بعد اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ
ہائی کورٹ میں 26 نومبر کے سانے ڈی چوک کے بعد جو ایف آئی آر اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس نے درج کیے ہیں، اس حوالے سے میں نے ریٹ دائر کی تھی کہ جی مجھے معلومات دی جائے، تو آج پتہ چلا 15 ایف آئی آروں کی فہرست پیش کی ہے، جس میں جو ہے 2 ایف آئی آر ایسے ہیں جو پی ڈی ایس پی نے عدالت عالیہ کو بتایا کہ وہ سیل ہے، یعنی کہ مطلب یہ ان کی نقول نہیں دیے جا سکتے۔ تو میں نے جج صاحب کو عرض کیا، میں نے کہا یہ ہمیں گرفتار تو کر سکتے ہیں لیکن نقول نہیں دیے جا سکتے، یہ قانون کی کس شک کے تحت ان کو یہ اختیار ہیں؟ اور جج صاحب نے یہ استفسار ان سے کیا، اور جس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ دونوں ایف آئی آر 1 گھنٹے کے اندر عدالت لے آئیں، اور پی ڈی ایس پی صاحب ابھی لائیں گے، 11 بجے جو ہیں دوبارہ وقت مقرر ہیں۔ آج ایف آئی آروں کی جو تفصیل دیکھی ہے، اس سے ایک بات عیاں ہے کہ یہ ایف آئی آر اتنے باری تعداد میں درج کرنے کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکر جو گرفتار ہیں اور جو قیادت پری اریسٹ پہ ہیں، ان سب کو ایک ایف آئی آر میں اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو دوسرے میں، جو گرفتار ہیں وہ بیچارے ایک میں گرفتار رہیں گے، جب ان کی بیل اس میں ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کریں گے، اور یہ ان کی قید و بند کو جو ہیں وہ طبالت دیں گے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ایف آئی آر ہیں اسلام آباد میں جب یہ قافلے داخل ہوئے ہیں، جس تانے کے حدود میں گزرے ہیں، ہر تانے نے پرچہ داغا ہے، چاہے ادھر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور جن تانے کے حدود میں نہیں گزرے انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے، انہوں نے بھی پرچے ڈالے ہیں۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے لکی مرمت، تو یہ جتنے بھی درمیان میں تھانے اور اضلاع آتے ہیں یہ اغوا ایک فعل ہیں، اس کا ایک پرچہ درج ہوگا۔ یہ رمنا، یہ کراچی کمنی، یہ ترنول، یہ کوہاٹ، یہ فتح جنگ، یہ میاں والی، لکی مربت، یہ نہیں ہوگا کہ ہر تانے میں پرچہ ہوگا اور ایک اغوا کی 120 پرچے ہوں گے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں قافلے داخل ہوئے، وہاں فائرنگ ہوئی، فائرنگ کا سلسلہ، شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور ڈی چوک پہ منتھا ہوا، تو ڈی چوک میں جو ہے آپ نے ہمیں گولیاں مار دی، تو لہذا زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے ایف آئی آر کرنی بھی تھی تو وہ ڈی چوک یعنی تانا کوہسار کے حدود کی بنتی تھی، آپ نے ہر تانے میں پرچہ کر دیا۔ یہ تو ایک کنٹینیوڈ اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے ایک افینس ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں آپ ریلی نہیں نکال سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو اس پوائنٹ پہ چیلنج کر رہے ہیں، کویشچن سیک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے ورکرز پابند سلاسل ہیں ان کی قانونی معاونت کے لیے ہم نے آپس میں جو ہیں ٹیمیں بنائی ہیں، انشاءاللہ تمام ورکرز کو جو ہیں سپورٹ کریں گے، ان کے کیسز ضمانتیں وغیرہ دائر کر رہے ہیں۔